بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک، ایک مبارک دن عمران خان صاحب کے لیے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی پوری جماعت کے لیے، ان کے ورکروں کے لیے، ان کے قیادت کے لیے اور ان کے پارٹی رہنماؤں کے لیے ایک مبارک دن ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے جو اس کا سائپر کیس میں رجوع کے لیے کیا تھا، اس میں عطا امیر اللہ صاحب نے اور ایک اور اس کے بینچ کا چیف جسٹس نے اس کی ضمانت منظور کر دی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے 10 لاکھ مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت سائپر کیس میں منظور کی گئی۔ اس میں کافی تفصیلات سامنے آئے، لیکن اس میں صرف اور صرف جو مین تفصیل ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ یہی تھے کہ عطا امیر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی حق ہے، یہ سائپر کیس میں نہ کسی دوسری ملک کو فائدہ پہنچائے، نہ اس کے جو صحیح درجہ ذات ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ حقوق کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ ایک بندہ، یہ عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی ضمانت ہے اور ضامن ہے کہ اس بندے کو ضمانت مل جائے۔ آخر عمران خان صاحب معصوم ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس پہ اگرچہ جرے میں بہت سے باتیں کی گئی تو اس نے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کیا یہ جو بلوچ بوڑھے جوان نوجوان بچے آئے ہوئے اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا اس سے ہمارے پورے ملک میں بدنامی نہیں ہو رہی ہے، ملک سے باہر بدنامی نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نیچے اتارتے ہو تو کیا ان کی ہمارے ملک کی جگرسائی نہیں ہو رہی ہے؟ باہر ممالک میں ہماری کیا امیج جاتا ہے؟ جب آپ ایک پرائم منسٹر کو نیچے اتار دیتے ہو تو ہمارے پڑوسی ملک میں اس پہ شامیانے بجتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہے؟ جبکہ اس پہ اس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ بھی اس میں عدالت میں جمع کی گئی اور اس میں یہ بات عیا کی گئی ہے کہ سائپر کیس کے لہرانے سے صرف اور صرف حکومت کو جھنجھوڑنا اور اداروں کو جھنجھوڑنا تھا، نہ کہ کسی اور بیرونی ملک کو اس سائپر سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ صرف اور صرف نقصان ہماری جمہوریت کا اور آئین کا ہوا ہے۔ دوسری طرف باولپور میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ایک وکیل ہے، نون لیگ کا سرگرم رکن ہے، وہ اپنے بھائی کی کاغذات نامزدگی کے لیے گیا تھا عدالت، ان کے پاس ان کے ساتھ اپنی ٹیم بھی تھی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے بھی کچھ بندے وہاں پہنچے تھے یا پہلے کے موجود تھے۔ اب ہر بندے کی اپنی موقع پہ، لیکن وہاں یہی بتایا جا رہا ہے رپورٹ میں کہ محسن شاہ نواز صاحب نے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی، جس پہ دوسری طرف سے بھی ان کو جواب ملی، کیونکہ لوگ اب جارحانہ طور پہ سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات گریبانوں تک پہنچی، بات لاتوں تک پہنچی، بات تپڑوں تک پہنچی اور بات ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک پہنچی، بیچوں بیچ میں کر کے پھر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب وہاں سے چل پڑے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو سیالکوٹ میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ، آج اس نے خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانی تھی۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ ان کے گھر پہ پھر ریڈ کی گئی، ان کے گھر کے سامان توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے گھر کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ آج بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے پیرا لگا ہوا ہے، ان کو باہر نکلنے نہیں دی جا رہی ہے۔ جبکہ اس طرح بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان
اور لاہور جس جگہ پہ بھی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یا تو پکڑ لیتے ہیں یا ان کے کاروبار بند کر لیتے ہیں یا ان کو کسی کیس میں اندر کر لیتے ہیں. جبکہ اس پہ اطہر اللہ نے ریمارکس دی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیون پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے. ہم اخباروں سے باخبر ہیں, ہم اداروں سے باخبر ہیں, ہم تجزیہ نگاروں سے باخبر ہیں, ہم انالسٹ جرنلسٹ سے بھی باخبر ہیں. وہ رپورٹ کر رہے ہیں آیا کیا ایک ملک میں صاف شفاف انتخابات اس طرح ہوتے ہیں. اس نے الیکشن کمیشن کو تنبیہ کی کہ آپ ہر بندے کی داد رسائی کر لیں, ہر بندے کو, ہر پارٹی کو لیون پلینگ فیلڈ دیا جائے. اور یہ جو الزامات یا جو حکومت نے گران حکومت کے اوپر جو بات آ رہی ہے اس کا آپ نوٹس لے اور ازالہ کر لے کہ ہر بندہ کاغذاتی نامزدگی جمع کرا لے. جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہماری طرف ایسا کوئی رپورٹ نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ کیا آپ بچے ہیں, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف نگران حکومت بھی عمران خان صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے حق میں جا رہے. یہ ایک اندیشہ دیا جا رہا ہے. نون لیگ والوں کا کور کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. تخمینہ دلتانہ صاحبہ کا نون لیگ والوں کا بہت سرکردہ اور بہت اہم رکن ہے. وہ نواز شریف صاحب کے سامنے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مذاکرات اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کہا, کیا کیا, کیا کر سکتی ہو. جبکہ تخمینہ دلتانہ صاحب نے بہت سے باتیں کی اور لاسٹ میں یہ کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, میں مر جاؤں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اور میں پارٹی کے لیے کیا کروں. جبکہ نون لیگ والوں کے اندر اپنی بھی یہی حالات چل رہے ہیں, یہی مشکلات چل رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تحریک استحکام پارٹی کو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں لینی ہے, پرویز خٹک صاحب کو بھی لینے, جو لوٹے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب زیرو سیاستدان ہیں, ان کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے نکالا کیوں, اب کہہ رہے کہ مجھے بلائے کیوں. وہ سمجھ گئے کہ مجھے ایسی حکومت میرے حوالے کیا جاتا ہے کہ گالی مجھے سننی پڑے گی اور مزے سارے لوگ کریں گے. جس طرح پی ڈی ایم جماعتوں کے کٹے اچار نے نون لیگ والوں کا بیڑا غرق کر دیا اور وقت پہ اب سب پی ڈی ایم جماعتیں نون لیگ والوں کو آنکھیں دکھانے لگے. اسی طرح اگر عنقریب کوئی حالات تو نہیں بن پا رہی ہے, زمین ریالٹی یہی نہیں بتا رہے, لیکن اگر عنقریب کسی مجبوری کے تحت نواز شریف صاحب کے جولی میں حکومت ڈالی گئی, وزارت عظمیٰ کا عہدہ ان کو دیا گیا, تو وہ کٹ پتلی ہوگا, وہ ان کے اشاروں پہ چلے گا, کیونکہ ان کے ساتھ ایسے اچار بندے کھڑی کیے ہوں گے کہ جس ٹائم بھی ان کو اشارہ کیا جائے گا تو وہ اس کی حکومت ڈماڈول ہو جائے گی. اسی طرح نواز شریف صاحب کچھ بھی ہو لیکن سمجھ بوجھے اور وہ اس لیے اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہے. نواز شریف صاحب نے یا مریم نواز صاحب نے کچھ کہنا ہوتا تو جاوید لطیف صاحب کے تھرو کہہ دیتے ہیں, جبکہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہہ رہے
इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजीद 2-3 दिन दे दें, हम नवाज शरीफ साहब को राजी कर लेंगे। यानी ये सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और एक मखलूत हुकूमत आने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, और लग भी रहे कि नवाज शरीफ साहब नहीं मांगेंगे। उसकी तो सियासी कब्र तो कूदी गई है, लेकिन अब वो मजीद सियासत को अपने सामने दफन करने नहीं देखना चाहता। इसलिए हो सकता है कि वो इससे भी क्विक कर जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अनवार अब्बासी साहब का एक ट्विटर आया, उसने कहा कि लगता है जो इदारे इमरान खान साहब के खिलाफ है, अब इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने वर्कर और अपने पार्टी क़यादत को कहे कि वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाए, कि इदारों के हक में एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाए, तो तब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। जबकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे कि ये इदारे हमारे, पाक आर्मी हमारे, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी जलसों जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन पता नहीं ये इहकामात कहां से आ रहे और क्यों आ रहे, और क्या साबित करना चाह रहे हैं। क्या इस तरह मुल्क इस इंतशार और इस बुहरान का मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि लोग जगह बजगह से तंग आ चुके हैं, लोग किसी के बात पे यकीन नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी वो मफलूज हो गई है, निगरान हुकूमत से लोगों का भरोसा उठ गया है, जबकि पीडीएम के सारी जुमातों पे लोगों का इत्तेमाद जो था वो खत्म हो रहा है। तो सामीन किराम, ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ था। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।